Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh। قرآن مجید اور دیگر کتب مقدسہ میں خوابوں کا ذکر۔ خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور دیگر مقدس روحانی کتابوں میں بھی۔ ان میں سے بعض خوابوں کو تاریخی حیثیت اور عالمگیر شہرت حاصل ہے، اس لیے ان الہامی خوابوں کی نوعیت کو سمجھنے اور پیغمبروں کی تعبیر خواب کے انداز جاننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب بڑے اہمیت رکھتے ہیں، جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ ضعیف العمری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 روز رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور وہی الہی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام منشاء الہی کے مطابق بیٹے کی قربانی کے لیے بخوبی تیار ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کے سامنے بیان کیا تو بیٹے نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ اے میرے باپ، آپ خدا کا حکم پورا کریں، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیے، چھری تیز کی اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے لگے تو فوراً خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب لڑکے کو چھوڑ دے اور تمہارے پاس جو مینڈا کھڑا ہے بیٹے کے بدلے اسے قربان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جھاڑی کے قریب مینڈا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا اور حکم خداوندی کے مطابق مینڈے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، اور ابراہیم کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے بلا تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے گلا کاٹ ڈالیں، تو اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا اور ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا امتحان، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ ان کے لیے دیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔